اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور بیت المقدس نہ رہے۔ وہ 14 کے 18 مہینے ادھر ہی نمازیں تھیں، تو اب بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ تو اب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کا قبلہ پھیر دیا، اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ ادھر منہ فرما لیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کی نظریں اوپر اٹھتی ہیں، تو آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ تو مطلب پورا ہو گیا نا؟ بولو، کوئی اس میں کمی تو نہیں؟ اب اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے جو میں نے نہیں پڑھا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اگر میں یوں پڑھوں تو کوئی کمی بھی نظر نہیں آتی کہ شاید یہاں کوئی جملہ رہ گیا ہے، ایسا بھی نہیں، مضمون بالکل مکمل ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بار بار اوپر نظر اٹھتی ہے، تو آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے شان رسالت کو بیان کرنے کی، وہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر کہ آپ راضی ہیں اور خوش ہو جائیں۔ بچوں، جس کا خالق اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہم امت اسے ناراض کریں تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ وہ رب خالق ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے ادھر جدھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو امت کو تو زیادہ ضروری تھا کہ وہ اپنے محبوب کو راضی کرتی، اور ہم نے سارے انداز ہی آپ کے خلاف اپنا لی۔ تو اس آیت میں شان رسالت بہت عظمت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کہہ رہا ہے بخلیلہ، برسولہ، بنبیہ، بحبیبہ، کوئی لفظ نہیں استعمال، بعبدہ، بڑی اونچی پرواز پہ لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لفظ تواضع کا لا رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ بلندیوں کا راستہ پستی سے طے ہوتا ہے، اوپر چڑھنا ہو تو جھک کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہاں جی، آکڑ کے ٹورو تو پیچھا ہی ڈھانا ہے کہ میں اتنے جا رہے ہیں اور نال ہی پیچھا جاوے گا، وہ یوں جانا پڑتا ہے، یوں جو این جاوے تو پیچھا ہی جاوے گا پھر۔ تو اس میں شان رسالت بہت خوبصورت بیان ہوئی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ۔ یہ وہ مسجد قبلتین ہے، عجب واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا کہ عین نماز میں آیت اتری بھی، چلو نماز سے پہلے اتر جاتی۔ اب وہاں گئے ہوئے تھے، برا بن معرور بہت بڑے صحابی ہیں، تو ان کی والدہ بیمار تھیں، ان کو پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کھانا تیار کیا، تو اس میں آپ کو وہاں دیر تک بیٹھنا پڑا۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز تھی، غالباً کھانے سے فارغ ہو کر عصر کی نماز اول وقت والی، تو دوسری رکعت اتحیات میں آپ تھے تو یہ آیت اتری۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اس وقت یہ آیت اتری۔ اللہ اس کے رسول دونوں کیا چاہتے ہیں یہ وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ بھئی صرف 5 منٹ پہلے آ جاتی یہ آیت تو سارے اہتمام سے ادھر منہ کر لیتے، یا چلو 15 منٹ بعد آتی یہ آیت تو مغرب کی نماز میں سارے بیک وقت ہو جاتے۔ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ایک دم
مڑے اور مجمع کو چیرتے ہوئے نمازیوں میں افراتفری مچ گئی، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ تو آپ ادھر والی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور صحابہ کے بھی ایمان کا امتحان تھا کہ کتنا نبی کی بات پہ لبے، سب نے یوں منہ موڑا ایک دم، کسی نے نماز نہیں توڑی، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ ورنہ ایسے موقع پر آدمی نماز توڑ دے، کیا ہوا؟ ایک دم سب ایسے ہوئے، اور آپ کے پیچھے باقی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو اب بھی موجود ہے۔ اب حکومت نے بہت خوبصورت بنا دی ہے، بہت بڑی بنا دی۔ تو اللہ کے نبی کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے باقی 2 رکعت میں انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ تو ابھی ادھر ہی پڑھا دوں اور مغرب کی وہاں سے شروع کروں گا، فوراً۔ اس سے ایک یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ کا امر آئے تو اپنے سستی کی وجہ سے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا، زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا، اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں، جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے، اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمر۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے، جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا، لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جعرانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج پہ تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ رکے، اسی میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے۔ ہاں، غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں۔ تو کچھ 441 42 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔